بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16ویں تراویح ہے سورہ نمل۔ نمل کے معنی چیونٹی کے۔ اس صورت میں چیونٹی کا ذکر ہے، ایک قصہ سلیمان علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ نمل سے تعمیر کیا ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت ایسی عطا فرمائی تھی کہ صرف انسانوں پر بادشاہت نہیں تھی، بلکہ بیٹا بیٹھ جاؤ جنات پر، چرند پرند پر، وحوش و طیور پر، انسانوں پر، سب پر اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو جب وہ چلتے تھے تو تمام جانور بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور ایک لشکر ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو ایک علاقے سے وہ گزر رہے تھے تو وہاں بہت تقریباً کوئی 3 میل کے فاصلے پر چیونٹیاں تھیں بہت ساری جو اپنے بلوں سے نکلی ہوئی تھی۔ تو وہ جو ان کی ملکہ تھی چیونٹیوں کی، اس نے کہا اپنی چیونٹیوں سے کہ بھائی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی کے اندر ان کے قدموں کے نیچے آ کے ہم لوگ کچلے جائیں، لہٰذا اپنے اندر اپنے بلوں چلے جائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سن کر مسکرا دی، اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا۔ اب دیکھیے اس سے کچھ سبق دینے مقصود ہے اللہ۔ پہلا سبق دینا تو یہ مقصود ہے کہ چیونٹی یعنی جانور ہے، وہ بھی یہ جانتی ہے کہ جو نبی کے ساتھی ہوتے ہیں وہ قصداً کسی بھی ظلم نہیں کرتے۔ کیا کہا انہوں نے کہ ایسا نہ ہو کہ بے خیالی کے اندر کچلے جائیں، ان کے ساتھیوں کے پیروں کے اندر آ کے۔ خود حضرت سلیمان کے جو ساتھی ہیں، جو صاحب ہیں ان کے، وہ ہم پر قصداً ظلم نہیں کریں گے۔ اب آپ بتائیے، یہ جانور بھی جانتے ہیں کہ کیا نام ہے، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کے صحابہ جو ہوتے ہیں وہ ظلم نہیں کرتے۔ یہ ہمارے عجیب قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کے جو صحابی ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ، نبی کے صحابی کبھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ چیونٹی کے واقعے سے سبق حاصل ہے۔ اسی طرح دوسرا سبق یہ پتہ چلا کہ دیکھیے کہاں 3 میل سے اگر کوئی آدمی بھی آواز دے تو آواز آپ نہیں سن سکتے۔ چیز آئے گی چیونٹی کی آواز، چیونٹی کو اگر آپ اپنے کان میں بھی رکھ لیں تو آواز نہیں آئے گی آپ۔ چیز آئے کہ وہ بات کر رہی ہے آپس میں، حضرت سلیمان 3 میل پرے اس کی آواز کو سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی۔ اس کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اگر نہیں سن سکتے تو وہ بھی نہیں سن سکتے، ہم اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے دور سے تو وہ بھی مدد نہیں کر سکتے، ہم کسی کو دیکھ نہیں سکتے تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے ان کے دیکھنے کی، ان کے سننے کی، ان کے پکڑنے کی، ان کو مدد کرنے کی بڑی طاقت عطا کی ہے جو ہمیں آپس کو عطا نہیں کی۔ تو لہٰذا اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، وہ دور سے بھی سن لیتے ہیں، مدد بھی کر دیا کرتے ہیں۔ یہ پتہ چلا۔ پھر تیسری بات یہ پتہ چلی کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کی بولی نہیں سمجھتے۔ انگریزی کوئی بولے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر کوئی فرانسی سے بولے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں اللہ کے نبیوں کو اللہ نے یہ طاقت تھا کہ جانوروں کی بولی نہیں سمجھتے۔ اب چیونٹی بول رہی ہے، ظاہر بات ہے وہ اردو میں تو نہیں بول رہی ہوگی اور نہ وہ انگریزی بول رہی ہوگی، اس کی اپنی زبان ہے چیونٹی کی، لیکن چیونٹی کی زبان تھی وہ کیا نام ہے حضرت سلیمان نے سمجھ لی۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی کہ وہ جانور کی بولی سمجھ لیں۔ تو ہم اور آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں حضور سے فریاد کریں، حضور کہاں سنیں؟ تو نبیوں بھی نبی بن کر آئے، جس زمان میں بھی آپ حضور سے فریاد کریں گے حضور سن بھی لیں گے اور کرم بھی فرما دیں گے۔ اس کے بعد حدود کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حدود جو تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو محفل ہوا کرتی تھی اس کے اندر سب جانور بھی ہوتے تھے۔ ہمارے یہ تو آدمی بھی نہیں ہوتے محفل کے اندر، وہاں آدمی بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، جانور بھی ہوتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہماری محفل کے اندر آج حدود نہیں ہے، فرمایا حدود کا اگر حدود نہیں آئی تو میں اسے سزا دوں گا۔ چنانچہ وہ آ گئی۔ اس نے کہا میں ایک علاقے سے گزری تھی اور وہاں ایک کیا نام ہے عورت جو ہے حکومت کر رہی، بلقیس جو ہے حکومت کر رہی، لیکن وہ سورج کو پوجتے ہیں وہ لوگ۔ تو میں وہاں سے آئی ہوں اور اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے، سو وہ بیٹھتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس کو خط لکھو، اور وہ خط حدود کو کہا کہ جا کے دیکھ کے آؤ۔ اس خط میں آپ نے لکھا کہ اللہ کا میں نبی ہوں اور تم کیا نام ہے آ جاؤ اور اسلام لے آؤ اور ایمان لا دو اور کلمہ پڑھ لو۔ وہ جب اس نے خط ڈالا وہاں جا کر اس نے وہ خط لیا بلقیس نے اور اپنے تمام جو عمائدین سلطنت تھے، اراکین سلطنت تھے، اس سے مشورہ کیا اس میں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی دنیا دار آدمی ہے تو اس کو کوئی تحفے وحفے بھیجو، تحفے میں آ کر یہ خاموش ہو جائے، اور واقعی اللہ کا نبی ہے تو وہ تحفے کو قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے تحفہ بھیجا، آپ نے تحفہ رد کر دیا، اس کو واپس کر دیا۔ اس نے کہا نہیں بھائی یہ تو اللہ کا
پیارا مقبول بندہ معلوم ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں اور دنیا ان کے نظر میں ہیچ ہے. یہ بھی نشانی ہے اللہ کے ولیوں کی. تو اس نے کہا نہیں یہ تو اللہ کے ولی نہیں اللہ کے مقرب کے نبی معلوم ہوتے ہیں, اب ان سے مقابلہ کرنا صحیح نہیں, چلو وہاں چل کے ایمان لے کے آتے. جب وہ چلنے لگی تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اس کا تخت کون اٹھا کے لائے گا اس کے آنے سے پہلے. تو ایک غلام کھڑا ہوا, اس نے کہا وہاں بتائیے 80 میل نہیں 80 گز لمبا تھا اور 40 گز چوڑا تھا وہ, اور 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا تھا اور کئی میل کے فاصلے پر تھا وہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں تو غلام نے کون اٹھا کے لائے گا؟ ایک نے کہا کہ آپ اپنی نشست برخاست کریں, اس سے پہلے میں لے آؤں. آپ نے کہا نہیں بہت دیر ہو جائے گی. دوسرا کھڑا ہوا آصف بلخیہ اس کا نام تھا کہ آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ لے آؤں. چنانچہ وہ جناب اتنی دور سے کئی میل کے فاصلے پر تھا, وہ اس نے پلک جھپک کے اندر وہ لا کے رکھ دی. وہ جب آئی اور اس نے دیکھا یہ تو دیکھا یہ تو میرا جیسا تخت لگ رہا ہے. پھر بہرحال آپ نے ہمارے جام نے تمہارا تخت مکا لیا ایک آن کے اندر. اس نے بہرحال کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئی. تو اب دیکھیے اس میں بھی بہت سے سبق ہے کہ اللہ کے پیاروں کو اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا کرتا ہے. اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صاحب وہ اتنی دور کیسے جائیں گے. بہت سے پاک لوگ کہتے صاحب انہوں نے کیسے بھیڑ کرا دیا, اتنی دور کیسے چلے گئے. حضرت شاہ نقشبند اپنے تھے جناب وہاں بخارا کے اندر, وہاں سے آ کے جناب ہندوستان میں ایک اپنی مریضہ کی مدد کر دی. آپ اوپر سے گر رہی تھی, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر حاصل برقیہ ایک آن کے اندر اتنا بڑا تخت لے کر ایک آن کے اندر آن جھپکنے سے پہلے پہنچ سکتا ہے تو پھر اللہ کے ولی کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو پہنچا ہے اس کی صفت یہ بیان کی قرآن میں, عندہ علم الکتاب من الکتاب, یعنی اس زمانے میں جو کتاب حضرت سلیمان وغیرہ پر نازل ہوئی تھی اس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس کے پاس, تو اس علم کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا کی ہے. آپ بتائیے توریت وغیرہ کا اور کہہ رہے ہیں پرانی کتابوں کا اگر تھوڑا سا علم ہو تو اتنی طاقت آ جاتی ہے, تو جن کے پاس قرآن کا علم ہوگا ان کے پاس اتنی بڑی طاقت. یہ تو حضور پر نازل ہوا ہے, اور علماء جو ہیں صوفیہ جو ہیں وہ تو قرآن کا علم رکھتے ہیں, تو لہٰذا اس سے علم کی بھی فضیلت پتہ چلی, علم کی شان پتہ چلی کہ قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیے, اس سے روحانی طاقت اللہ عطا فرماتا ہے. یہ کئی سبق اس کے اندر ملے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے کئی علامتیں بیان کی گئی ہیں پچھلے پاروں کے اندر. سورج نکلے گا, مغرب سے نکلے گا, یاجوج ماجوج کا ذکر آیا, بہت سی چیزوں کا ذکر آیا. اس میں نئی ایک قیامت کی نشانی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جانور نکلے گا, عجیب شکل کا ہوگا, اور کمال یہ ہے کہ ہوگا جانور لیکن کلام کرے گا آپ کی زبان کے اندر, اور زبان میں لوگوں سے کلام کرتا جائے تو اسے دعوت الارض کہتے ہیں. اور وہ کیا نام ہے, کسی کو کہے گا آدھا کافر آدھا مومن, آدھا کافر آدھا مومن, یعنی جو مومن ہوگا اس کو مومن بتائے گا, اس کے دل کی حالت بتائے گا. تو جب یہ ظاہر ہو جائے گا تو یہ نشانی ہوگی قیامت آنے کی. اس کے وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اب کوئی توبہ بھی کرے تو اس کو توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد فوراً کیا نام ہے سور پھونکا جائے گا, اور سور پھونکا جتنی کائنات کے اندر جاندار ہے وہ سب مر جائیں گے. دوسرا سور پھونک جائے گا, پھر زندہ ہو جائیں گے, پھر کیا نام ہے قیامت برپا ہو جائے گا. پہاڑوں کو کہا جا رہا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ بادلوں کی طرح, جیسے بادل اڑتے ہیں نا اس طرح اڑیں گے اور پھر زمین بکھر جائیں گے سارے کے ساتھ. اس وقت جو ہے لوگوں کا برا گھبراہٹ کے مارے عجیب عالم ہوگا. لیکن اس عالم کے اندر, اس گھبراہٹ کے اندر جو نیک لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کی ہوگی, اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی, بڑے آرام سے ہوں گے, اطمینان سے, کوئی ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائے. اس کے بعد فرمایا کہ اے محبوب آپ سنانے والے نہیں ہیں مردوں کو, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, مردے نہیں سن سکتے. سب لوگ کہتے ہیں دیکھیے اللہ نے خود فرما دیا کہ مردے نہیں سن سکتے. اب یہ جاتے ہیں جناب ولیوں کے مزارات, جاتے ہیں نبیوں کے مزارات, ان سے کہتے ہیں ہماری مدد کیجیے اور ہماری سفارش کی. بھائی سنتے ہی نہیں ہیں, یہ تو اللہ نے فرما دیا مردے سنتے نہیں اور آپ نہیں سنا سکتے. ارے بھائی اس سے مردے مراد نہیں ہے, اس سے کافر مراد ہے, اس سے کافر مراد ہے. کافروں کو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں, ان کو آپ نہیں سنا سکتے. یعنی کیا مطلب, آپ کتنی باتیں ان کو سنائیں, ان کے کان بند ہیں, ان کے یہ نہیں سنتے آپ کی بات, عمل نہیں کر رہے ہیں آپ کی بات, آپ کو تسلیم نہیں کر رہے, آپ کو نبی نہیں مان رہے, آپ کو یہ ہے مقصد اس کا. اور یہ کہتے نہیں صاحب, اسے تو مراد یہ کہ وہ مردے سنتے نہیں. ارے بھائی اگر مردے سنتے نہیں ہوتے, یہ تو ولیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں معاذ اللہ, نبیوں کے بارے میں مردے سنتے. وہاں تو حضور کھڑے ہوئے بدر کے میدان, یہ بدر ہوا اسی مہینے کے رمضان کے, حضور بدر کے میدان میں جب سب تہس نہس ہو گیا, لاشیں پڑی ہوئی تھی,
کیا نام ہے کافر ہوگی، اس وقت حضور نے ان لاشوں پر کھڑے ہو کر کہا ہاں بتاؤ جو اللہ نے وعدہ کیا تمہیں ملا وہ وعدہ یا نہیں ملا؟ ان کافروں سے پوچھا، اس سے پتہ چلا کہ کیا نام ہے مردے سنتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ جب تم اپنے قبر میں رکھ کے جاتے ہو کسی مردے کو تو وہ تمہاری جوتیوں کا آواز بھی سنتا ہے، کتنی اس کی حس تیز ہو جاتی ہے. پھر یہ کہتے ہیں نبی نہیں سنتا، ولی نہیں سنتا. تو یہاں جو فرمایا گیا تم سنا نہیں سکتے، اس سے مراد ہے کافر، کہ کافروں کو تم سنا نہیں سکتے، انہوں نے کانوں پہ پردے پڑ گئے ہوں گے، وہ نہیں سنتے، حق بات نہیں سنتے تمہاری، یہ مراد. تو مردے سے مراد جن کے مردے کافر مراد. اس کے بعد فرمایا کہ سورہ قصص شروع ہوتی ہے، اس میں قصے ہیں، قصص جمع ہے قصوں کی، مختلف قصے بیان کیے ہیں. تو موسیٰ کا قصہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قبطی ہے، اس کو اسرائیلی جو زد و خوب کر رہے تھے، مار رہے تھے، آپ نے اس کو بچانے کے لیے ہٹایا اس اسرائیلی کو. آپ تو بڑے تگڑے تھے، آپ کے ایک ہاتھ کے اندر وہ گر پڑا، وہ گرا بھی ایسے کہ مر گیا وہ ایک ہی ہاتھ کے اندر، حالانکہ آپ کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو آپ نے اس کو دھکا دیا تھا، وہ مر گیا وہ. اب جب وہ مر گیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ میرا بھی ارادہ نہیں تھا. اللہ نے فرمایا ہاں نہیں ہم نے تو معاف کیا، تمہارا ارادہ نہیں تھا. لیکن جب فرعون کو پتہ چلا، فرعون نے کہا نہیں تم نے تو مارا تھا، میں تمہیں اس کے بدلے ماروں گا، تو وہ آپ کا دشمن ہو گیا. تو پھر اللہ کے حکم سے آپ نے اس شہر کو چھوڑا اور مدین کی طرف آپ تشریف لے. جب مدین کے علاقہ ہے وہاں آپ پہنچے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک کنویں کے اوپر بہت سارے لوگ اپنے پانی لینے کے لیے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. ایک دو عورتیں کھڑی ہیں بیچاری پریشان کھڑی ہیں کہ اب یہ جائیں تو میں بھی اپنی جانوروں کو پانی پلاؤں. تو آپ نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں کھڑی ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم پانی دینے کے لیے کھڑے ہیں، یہ تو بہت سارے لوگ ہیں، جانور ہی بہت سارے. تو آپ نے ان کے جانوروں کو لیا اور دوسرے کسی کنویں میں جا کر وہاں سے پانی لے کر ان کو پلا دیا. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں. انہوں نے جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کو، اللہ کے نبی تھے، شعیب علیہ السلام کو کہا کہ ایک مرد آیا ہوا ہے اور بھوک بڑی لگی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ کو کئی دن کے بھوکے تھے، آپ کے وہاں سے چلتے ہوئے آئے تھے، سفر کرتے ہوئے آئے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا بلا کے لاؤ ان کو ہمارے گھر میں. تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ دونوں بچیاں جو آئیں بڑی حیا کے ساتھ آئیں، حیا کی ان کی تعریف کی ہے قرآن میں کہ کیا نیچے نظریں کیے ہوئے اور دوپٹہ اوڑھے ہوئے پھر بڑے حیا کے ساتھ. مطلب یہ حیا اللہ کو پسند ہے، اور وہ جو ادائیں ہوتی ہیں حیا والوں کی اللہ قرآن میں اس کو ذکر کرتا ہے. ہمارے ماں بہنوں کو بھی حیا اختیار کرنی چاہیے. خیر وہ جب لے کے گئیں اپنے والد کے پاس تو حضرت شعیب نے فرمایا، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کس طرح میں فرعون کے ظلم سے بچ کے آیا ہوں. تو وہ میرے مارنے کے در تک آپ نے فرمایا نہیں اب تم امن میں ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں، آرام سے یہاں رہو، اور میں چاہتا ہوں تمہاری ایک بچی کی شادی تم سے کروں، لیکن مہر کے اندر کیا دو گے؟ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو مہر کے اندر تم 8 سال ہماری خدمت کرو، ہمارے گھر میں رہنا، بس یہ ہے، اور 10 سال رہو، تمہاری مرضی، ورنہ 8 سال کا میں تمہیں. حضرت موسیٰ نے منظور فرما لیا، شادی ہو گئی. 8 سال یا 10 سال آپ وہاں رہے، ان کی بات خدمت کرتے رہے. پھر آپ اپنی اہلیہ کو لے کے جب واپس آنے لگے، راستے کے اندر آپ نے کیا نام ہے دیکھا ایک آگ جل رہی ہے. نہیں آگ لینے کے لیے آپ گئے تھے، وہاں ایک اللہ کا نور تھا، ایک درخت تھا، اس درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، اور فخلا نال ہے اپنی جوتی اتار دو. پھر اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو جناب جیب میں ڈالو، وہ چمکنے لگا. پھر فرمایا عصا، حضرت شعیب نے دیا تھا یہ عصا ان کو، اور یہ جو عصا تھا یہ حضرت آدم سے ہوتا ہوا ان کے پاس آیا، بڑا متبرک عصا تھا. تو فرمایا یہ عصا لے کے جاؤ، وہ عصا لے کے گئے. اللہ نے فرمایا اس عصا کو مارو، عصا کو مارا تو وہ اژدہا بن گیا. پھر کہا اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لیا. یہ سب پہلے سے کروا دیا تاکہ فرعون کی دربار میں جا کے آپ کہیں ڈر نہ جائیں اور خوفزدہ نہ ہو جائیں. چنانچہ یہ سب کروانے کا آپ تم جاؤ اور فرعون کی دربار میں جا کے پھر سے تلقین کرو اور تبلیغ کرو. آپ نے وہاں جا کے تلقین کی. پھر پورا واقعہ ہے کہ کیا نام جادوگروں نے کیا نام ہے سانپ بنائے، آپ نے اپنا عصا پھینکا، وہ کیا نام ہے سارے سانپوں کو کھا گیا. پھر وہ دشمن ہو گیا، آپ کے پیچھے پڑ گیا. پھر آپ جناب گئے اللہ کے حکم سے، تمام اس بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر اللہ نے راستہ بنا دیا دریا کے اندر سے. آپ پار لگ گئے، وہ راستہ بنا تھا، اس کے اندر پیچھے آ رہا تھا کیا نام ہے فرعون. وہ جب بیچ میں گیا تو وہ راستہ بیٹھ گیا اور کیا نام وہ سب غرق ہوا. یہ پرانا واقعہ قرآن یہ واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے کس طرح حضرت موسیٰ کو ان کے ساتھیوں کو بچایا اور کس طرح ان کے دشمنوں کو غرق کیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے. فرعون نے کیا نام ہے اللہ کا مقابلہ، اللہ کے پیاروں کا مقابلہ کیا اور کیا نام ہے فساد برپا کیا، تکبر کیا، غرور کیا، اس کا انجام بھی وہ تباہ ہو. فرعون کی ساری باتیں بتائی جا رہی کہ ایسا فرعون نہ بنو اور تم بھی تباہ برپا ہو جاؤ. اس کے بعد فرمایا گیا کہ
پھر راستے کے اندر یہ بھی ہوا واقعہ کہ حضرت شعیب نے جو عصا دیا تھا، تو یہ ظاہر بات ہے 8 سال تک ہی کام کرتے تھے، بکریاں وغیرہ چرانا یہی اس زمانے میں پیشہ ہوتا تھا، تو آپ بکریاں وغیرہ چراتے تھے گھر کے لے جا کے اور کرتے تھے. تو پھر وہاں اللہ نے کلام کیا ان سے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا اللہ آیا یہ میرا عصا ہے، اس سے میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، پتے وتے جھاڑ کر بکری وکری کو چارہ والا بھی ڈالتا ہوں، بہت سارے کام ہے وہ کر لیتا ہوں. تو یہ اللہ نے کلام بھی فرمایا، اسی عصا کے بارے میں انہوں نے جواب دیا. اس کے بعد پھر ذکر ہوتا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ اعتراض کرتے، کیا اعتراض کرتے کہ بھائی نبوت حضور کو کیوں ملی؟ ہمارے بڑے بڑے قریش کے سردار موجود ہیں جو لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، بڑی بڑی زمینیں ہیں، بڑی بڑی جائیداد ہیں، ان کو کیوں نہیں ملی کیا نام ہے یہ کیا نام ہے رسالت؟ ان کو اللہ نے کیوں نہیں رسول بنا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ہماری مرضی، ہم جس کو چاہیں رسول بنا دیں. کوئی رسول بنانے کی پیسہ ہونا ضروری تھوڑی کہ 3 لاکھ روپے جس کے پاس ہوں گے یہ جو کروڑ پتی کو اس کو کیا نام ہے رسالت ملے گی. ہماری مرضی ہے جس کو چاہیں رسول بنا. اس کے بعد پھر قارون کا ذکر ہے کہ قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا. یوسف آپ کے ایک چچا تھے، ان کا یہ بیٹا تھا قارون. اور شروع کے اندر بڑا خوبصورت تھا، منور اس کو کہا کرتے تھے، چمکتا تھا اس کا چہرہ. توریت کا قاری تھا، پوری توریت کو یاد تھی، وہ توریت پڑھا کرتا تھا، توریت کے معنی بیان کیا کرتا تھا، لوگوں لایا کرتا تھا توریت کی طرف. پہلے فقیر تھا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کیمیا کا علم سکھا دیا کہ یہ تانبا کو اس طرح بناؤ تو سونا بن جائے گا. وہ جناب سونا بناتے بناتے کروڑ پتی بن گیا. اب جب کروڑ پتی بن گیا، پیسے جمع ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس کی زکات دو. اب جو اس نے حساب لگایا تو زکات تو بہت نکلتی تھی. اب یہاں بھی اگر کسی کے پاس کروڑ روپے ہو تو زکات اچھی خاصی نکلے گی، 1,00,000 روپے کا زکات نکلے گی. پھر آدمی گھبرا جاتا ہے اتنی زکات دے کے. تو اس نے کہا یہ اتنے ساری زکات میں کیسے دوں گا؟ تو دیکھا بھائی اللہ کا حکم ہے، زکات تو دینی پڑے گی تمہیں. تو اس کو لالچ آ گئی. اس نے کہا بھائی یہ تو چھوڑ ہی نہیں رہے پیچھے، اور حضرت موسیٰ پیچھے پڑ گئے، زکات دو زکات دو اور جنت میں جاؤ، ہمیں جنت میں جاؤ. لوگوں کو بھی کہا، لوگ پیچھے پڑ گئے بھائی زکات کیوں نہیں دے رہا ہوں. اس نے کہا موسیٰ سے جان چھوڑاؤ تاکہ کیا نام ہے نہ یہ ہوں گے اور نہ مجھے یہ ٹھوکیں گے اور نہ مجھے زکات دینی پڑے گی. اس نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا کہ تم حضرت موسیٰ پہ الزام لگا. حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے، اس نے دیا پیسے ویسے دی، تو اس بات پیسہ بہت تھا، اشرف نے دی، کئی ہزار اشرف نے دی کہ ان پہ الزام لگا، زنا کا الزام لگا. چنانچہ حضرت موسیٰ تقریر فرما رہے تھے. تقریر میں آپ نے فرمایا بھائی یہ کیا نام ہے چوری کی سزا ہے، یہ ڈکیتی کی سزا ہے، ہمارے دین کے اندر یہ سزا ہے کیا نام ہے زنا کی. اگر کوئی زنا کرے گا کیا نام ہے شادی شدہ آدمی تو اس کو آدھا زمین میں گاڑ کے پھر پتھر مارے جائیں. یعنی یہ سزا پچھلے نبیوں سے چلی آ رہی ہے اور پچھلی امت سے چلی. ہمارے یہاں بھی یہ سزا اسلام کے اندر اور یہ سزا. تو قارون کھڑا ہو گیا. قارون نے کہا موسیٰ کوئی بھی کرے تو سب کو ملے گی سزا. ہاں سب کو سزا ملے گی، یعنی اگرچہ آپ بھی اگر کریں گے تو آپ کو بھی سزا کریں. ہاں اگر میں بھی کروں تو مجھے بھی سزا ملے گی. اس نے کہا آپ نے تو ایک عورت کے ساتھ زنا کیا. انہوں نے کہا بلاؤ کون ہے وہ عورت جس نے زنا. وہ جناب عورت کو لے کے آیا، پیسے دیے تھے اس نے. اس نے کہا یہ تو کہہ گیا کہ ہاں زنا کیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا اے عورت میں تجھے اس رب کی قسم دیتا ہوں جس نے ہمارے لیے دریا کے اندر راستہ بنا دیا، اس رب کی میں قسم دیتا ہوں کہ جس نے توریت نازل فرمائی ہے، سچ بتا کہ اصل واقعہ کیا ہے. تو وہ تو کانپ گئی اس قسم کو دیکھ کر اور اس کی ہیبت تاری ہو گئی. اس کو ہیبت آئی. اس نے کہا نہیں یہ تو اس نے مجھے پیسے دیے تھے کیا نام ہے قارون نے، اور پیسے دے کر کہا تھا کہ الزام لگاؤں ورنہ آپ کو پاک ہی دے دو. ایسے اللہ نے اپنے پیاروں کی برات ظاہر کر دی. پھر حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ ہے، آپ نے اسی وقت سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس کو ختم کر دے، اس کو قارون کو، اور اس کو تباہ و برباد کر دے، اس نے زبان نام لگایا. چنانچہ پھر آپ اللہ نے فرمایا اچھا حکم کرو زمین کو. زمین کو آپ نے حکم کیا زمین اس کو دھسا دے. تو ٹخنوں تک دھس گئی. پھر کہا اور دھسا، پھر تک گھٹنوں تک دھس گئی. پھر کہا اور اس کو دھسا. پھر یہاں تک جب وہ آ گئی جناب قارون پھر چیخنے لگا معاف کر دو معاف کر دو. اب معاف نہیں ہوگا، دھسا دے اس کو. اور چنانچہ اس کو پورا اس کے تمام مال کے ساتھ بے پناہ اس کا مال تھا، اس کے مال اور دولت کے ساتھ قارون کو دھسا دیا زمین کے اندر. اور آج بھی وہ زمین کے اندر دھس رہا. تو اس سے دیکھیے یہ پتہ چلا کہ ہرس بڑی بری بلا ہوتی ہے. انسان کو جو بخل ہے اور ہرس ہے وہ انسان کو تباہ برباد کرتا ہے. کیسا اللہ نے اس کو عزت دی تھی، توریت کا عالم تھا، پڑھا کرتا تھا، دنیا میں عزت تھی،
پھر مال اللہ نے اس کو کسی صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا، لیکن حرص کی وجہ سے اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کر دی اور آخرت بھی تباہ کر دی۔ پھر اللہ کے کسی ولی کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے۔ کوئی انسان یہ موسیٰ کے مقابلے میں آیا تباہ برباد، تو کبھی بھی کسی اللہ کی مقبول بندے کسی ولی کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں حضور نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے۔ لہٰذا کبھی کسی ولی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے اور ان کی تنقیص نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی پتہ چلا اس واقعے سے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اس میں مکڑی کا مکڑی کا چونکہ ذکر ہے اس لیے اس کو عنکبوت سے ذکر کیا گیا۔ اس کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان کوئی حق پر ہو تو اس کو مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو اس کے اندر گھبرانا نہیں چاہیے اور اس کے بعد استقامت کے ساتھ قائم رہنا چاہیے کوئی مشکلات آئے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے فقط کہہ دیا کہ ہم کیا نام ہے ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو کیا اللہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، اگر تم یہ کہو گے کہ ہم مومن ہیں تو پھر تمہارے پہ امتحان بھی آئیں گے۔ یعنی امتحان پرکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون، کھڑا کون ہے، کھوٹا کون کا ہے۔ منافق ہوگا وہ تو جناب مصیبت کے اندر بھاگ جائے گا، مومن ہوگا جو مصیبت کے اندر ڈٹا رہے گا کہ نہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے اور اپنے نبی کی محبت کے لیے میں سب کچھ قربان کر دوں، وہ پکا پھر سچا مومن ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم آزماتے رہتے ہیں اور آزمائش سے میں پتہ چلتا ہے کہ کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا ہے، کون منافق ہے۔ لیکن جب کوئی مصیبت آئے اس لیے فرمایا کہ مصیبتیں گھبرانا چاہیے، استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہمیشہ جو حکم دے بس اپنے سر جھکا دو ان کے حکم، سوائے اللہ کے نافرمانی کا کبھی حکم دے وہ کوئی نماز نہ پڑھو یا کفر کر دو معاذ اللہ، تو یہ بات تو ان کی نہ مانو، لیکن اس کے علاوہ جو حکم دے ان کے آگے سر جھکاؤ اور ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے 900 سال تبلیغ کی، ایک سال نہیں، 100 سال نہیں، 900 سال تبلیغ کی ہے، اور اس پوری تبلیغ کے اندر صرف 78 لوگ مسلمان ہوئے، صرف 78 لوگ مسلمان، اور پھر وہ ان کو کشتی میں لے کے چلے، بس وہ زندہ بچے، حضرت نوح کے باقی سب کافر تھے، سب ختم ہو گئے۔ پھر حکم ہو رہا ہے کہ حضرت لوط کا ذکر ہو رہا ہے، شعیب کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح قوم عاد اور ثمود نے نافرمانیاں کی ہیں اور اللہ نے ان کو عذاب بھیجا ہے اور صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ اپنے محبوب کو سنایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، یہ تو ان کا پرانا طریقہ ہے کافروں کا مشرک کہ اب نبیوں کو مانتے نہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، انہیں ایذا پہنچاتے ہیں۔ آپ پریشان مت ہو، آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا، مانیں گے جنت میں جائیں گے، نہیں جائیں گے جہنم میں چلیں گے۔ اس کے بعد پھر کفار کا ذکر ہو رہا ہے کہ کفار کی جو مکر و فریب ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح، یعنی جس طرح مکڑی کا جالا ہے ایک پھونک دو ایک ہوا ہے اڑ جاتا ہے، تو جو سازشیں کرتے ہیں یہ کفار، ان کی سازشوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو مکڑی کے جالے کی طرح ہوتی ہے، اگر مسلمان طاقت کے ساتھ آئیں تو مکڑی کا جالا اڑتے چلا جائے گا، ہوا میں اڑتا چلا جائے گا، لیکن آئیں تو صحیح طاقت کے ساتھ۔ اب کیسی سازشیں کر رہے ہیں، یہ کیا نام ہے یہود و نصارہ، یہ امریکہ اور کیا نام ہے سارے اسرائیل مل کر، لیکن مسلمان جو ہے وہ جناب خود جھاگ بنے ہوئے اور مکڑی کے جالے بنے، حالانکہ ان کو چاہیے طاقت کے ساتھ سامنے آئے۔ تو یہ جتنی بھی ان کے سازشیں ہیں اللہ فرماتا ہے یہ سب مکڑی کے جالہ ثابت ہوں گی، اڑ جائیں گے ساری کے ساتھ، تم آؤ تو صحیح سامنے وقت۔ اب اکیلا ایران مقابلہ کر رہا ہے ڈٹ کے، اور جناب یہ سارے کے سارے امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ اگر کاش مسلمان متحد، کسی کی ہمت نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ان کی جتنی سازشیں ساری اسلام دشمنوں کی یہ سب مکڑی کے جالہ ہوتی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی تمہارے سامنے، آؤ۔ اور ہم نے دیکھ بھی لیا چند مہینے پہلے کس قدر طاقت کے ساتھ ہندوستان آیا تھا اور کس طرح ذلیل اور رسوا ہو گئی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وكلنا ومضايا الكرم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.